بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہیلو ویورز، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو شروع کرتے ہیں آج کی کہانی، قیصر روم سے جنگ، ایپیسوڈ 29۔ احادیث کے غرور کا قلعہ تہس نہس کرنے کے بعد امیر حمزہ نے ملک روم کے جانب اپنے گھوڑے کی بھاگ موڑی۔ روم کی سلطنت دور دور تک پھیلی ہوئی تھی اور دنیا کی بڑی بڑی حکومتیں رومیوں کی ہیبت سے کانپتی تھیں۔ ایرانیوں سے رومیوں کی اکثر جنگ ہوا کرتی، کبھی ایرانی جیت جاتے اور کبھی رومی۔ جن دنوں امیر حمزہ نے روم پر چڑھائی کی، ان دنوں رومی سلطنت نوشیروان شہنشاہ ایران کو خراج ادا کرتی تھی، مگر جو ہی روم کے بادشاہ تک جو قیصر کہلاتا تھا، یہ خبریں پہنچی کہ بہت سی حکومتوں نے نوشیروان کو خراج ادا کرنا بند کر دیا ہے، اس نے بھی ہاتھ روک لیا اور نوشیروان کو کہلا بھیجا کہ اگر اپنی خیریت چاہتا ہے تو روم کا رخ ہرگز نہ کیجیے، ورنہ مارا جائے گا۔ قیصر نے 3 سال سے نہ صرف خراج ادا نہیں کیا تھا، بلکہ اندر ہی اندر وہ نوشیروان سے جنگ کرنے کی تیاریاں بھی کر رہا تھا۔ اب اس نے امیر حمزہ کے آنے کی خبر سنی تو حیران بھی ہوا اور خوف زدہ بھی۔ جاسوسوں نے اسے بتایا تھا کہ امیر حمزہ عرب کا ایک نامور پہلوان ہے، جس کی قوت اور شجاعت کے سامنے آج تک کوئی پہلوان نہیں ٹھہر سکا۔ ہندوستان کے بادشاہ لندھور، چین کے بادشاہ شاہ بہرام اور یونان کا استفانوس اور صدفنوس جیسے پہلوانوں اور بہادروں کو وہ شکست دے چکا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ اس سے لڑنے کی بجائے صلح صفائی کر لی جائے۔ قیصر روم کو اپنی طاقت پر بڑا غرور تھا۔ وہ صلح کی یہ تجویز سن کر سخت ناراض ہوا اور چلا کر بولا، اگر آئندہ کسی شخص نے اپنی ناپاک زبان سے ایسی بات نکالی تو اسے زمین میں گاڑ کر تیروں سے چھلنی کروا دوں گا۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے فوج کے سپہ سالار اسقلان پہلوان کو بلوایا اور حکم دیا کہ دشمن سے جنگ کی جائے۔ اسقلان نے فوج کو تربیت دی اور میدان جنگ میں لے آیا۔ اس دوران میں امیر حمزہ نے قیصر روم کے نام ایک خط لکھا کہ اگر خراج ادا نہ کیا تو تیرا ایسا برا حشر کروں گا کہ جو دیکھے وہ کان پکڑے۔ امیر حمزہ نے عمرو عیار سے کہا، تم یہ خط لے کر قیصر روم کے دربار میں جاؤ اور جواب لے کر آؤ۔ عمرو شہر میں داخل ہوا تو لوگوں نے ہاتھوں ہاتھ اسے قیصر کے محل میں پہنچا دیا۔ عمرو عیار بڑی شان سے دربار میں پہنچا۔ رسم کے مطابق اس نے قیصر کو جھک کر ساتھ سلام بھی نہ کیے، بلکہ تخت کے پاس جا کر امیر حمزہ کا خط اس کی جانب بڑھا دیا۔ عمرو کی اس گستاخی پر قیصر روم اور اس کے درباریوں کا خون کھول گیا۔ ایک دو سرداروں نے تو تلواریں بھی نکال لی تاکہ عمرو کا سر قلم کر دیں، مگر قیصر نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں روکا اور امیر حمزہ کا خط اپنے وزیر اعظم کو دیا کہ بلند آواز سے پڑھ کر سنائے۔ وزیر اعظم نے ابھی چند جملے ہی پڑھے تھے کہ قیصر نے جھلا کر وہ خط اس کے ہاتھ سے چھینا اور پرزے پرزے کر دیا۔ پھر عمرو سے کہا، یہاں سے دفان ہو جاؤ اور اپنے آقا سے کہو کہ میں جلد ہی اس سے اس بدتمیزی کا مزہ چکھاؤں گا۔ یہ سن کر عمرو کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ خنجر نکال کر قیصر کی طرف بڑھا اور کہنے لگا، تو نے میرے آقا کا خط پھاڑا ہے، اس کی سزا یہ ہے کہ میں تیرا پیٹ پھاڑ دوں۔ اس نے چیتے کی طرح تڑپ کر قیصر پر وار کیا اور قریب تھا کہ قیصر جہنم رسید ہو کہ وزیر اعظم نے لات مار کر بادشاہ کو تخت سے نیچے گرا دیا اور یوں اس کی جان بچ گئی۔ یہ حادثہ اتنا اچانک ہوا کہ درباریوں، فوجی سپاہیوں اور محافظوں پر سکتے کا عالم طاری ہو گیا۔ پھر یکلخت کسی نے چیخ کر کہا، پکڑ لو اس بدماش کو اور اس کی تکا بوٹی کر ڈالو۔ چاروں طرف سے عمروں پر دشمنوں نے یلغار کی، مگر وہ تو بجلی بنا ہوا تھا، بھلا ان کے قابو میں کیوں کر آتا۔ ہرن کی طرح کلاچیں اور چونکڑیاں بھرتا ہوا محل میں گھومنے لگا۔ وہ کسی کے ہاتھ نہ آتا تھا، بلکہ موقع ملتا
تو کسی نہ کسی کو خنجر مار کر ہلاک کر دیتا۔ آخر قیصر نے جھلا کر حکم دیا، اس بھوت کو محل سے باہر نکل جانے دیا جائے ورنہ یہ سب کو مار ڈالے گا۔ تب عمرو ایک جگہ رکا اور قہقہہ لگا کر بولا، اے بادشاہ، اسی سے تجھے اندازہ ہو گیا ہوگا کہ امیر حمزہ کا ایک ادنا غلام تیرے آدمیوں کی یہ گد بنا سکتا ہے تو اس کا آقا کیسا ہوگا؟ ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا۔ اپنا سر امیر حمزہ کے قدموں پر رکھ دے، وہ تجھے معاف کر دیں گے۔ یہ سن کر قیصر روم سوچ میں پڑ گیا۔ اب اسے امیر حمزہ اور عمرو عیار خوفناک دیووں کی مانند دکھائی دے رہے تھے۔ اچانک اسقلان سپہ سالار نے آن کر عرض کی کہ فوجیں میدان جنگ میں جا رہی ہیں اور اب بادشاہ کے نئے حکم کا انتظار ہے۔ قیصر روم نے عمرو کی طرف اشارہ کر کے کہا، اسقلان، اس شخص نے ہمیں بہت دیر سے پریشان کر رکھا ہے۔ یہ امیر حمزہ کا ایلچی ہے اور ہمارے کئی افسروں کو ہلاک کر چکا ہے، اسی طرح اسے گرفتار کرو۔ اسقلان نے تعجب کی نظر سے عمرو کو دیکھا، پھر اس کے جسم پر لرزہ طاری ہو گیا۔ ہکلا کر عمرو سے پوچھا، کیا تمہارا ہی نام عمرو عیار ہے؟ خوب پہچانا، عمرو نے ہنس کر کہا۔ بولو بولو، کیا ارادہ ہے؟ مجھے پکڑنا چاہتے ہو؟ اسقلان کی گھگی بن گئی تھی۔ گھبرا کر قیصر سے کہنے لگا، حضور، اسے پکڑنا کسی انسان کے بس کی بات نہیں۔ میں نے اس کے کارنامے سنے ہیں۔ یہ شخص آفت کا پلکارا ہے اور امیر حمزہ کے جان نثار دوستوں میں سے ایک ہے۔ پھر اس نے عمرو سے کہا، بہتر یہی ہے کہ تم اپنے لشکر میں چلے جاؤ، ورنہ میں امیر حمزہ سے کہوں گا کہ کسی شریف آدمی کو بادشاہ کے پاس ایلچی بنا کر بھیجا کریں۔ مجھ سے زیادہ شریف امیر حمزہ کے لشکر میں کوئی اور نہیں ہے۔ عمرو نے پھر قہقہہ لگایا اور وہاں سے رفو چکر ہو گیا۔ اس کے جانے کے بعد سب کی جان میں جان آئی۔ عمرو نے اپنے لشکر میں جا کر سارا قصہ مزے لے لے کر سنایا۔ امیر حمزہ، لندھور، مقبل وفادار، عادی، سلطان بخت مغربی، استفتح نوش اور صدف نوش سب بے حد ہنسے اور عمرو کی پیٹھ ٹھوکی۔ قیصر روم واقعی بہت بڑی فوج کا مالک تھا۔ ساری رات اس کی فوجیں میدان جنگ میں پہنچ کر صفیں باندھتی رہیں، اور جب آخری سپاہی بھی اپنی جگہ جم کر کھڑا ہو گیا تب قیصر روم قلعے سے باہر آیا اور لڑائی کا نقارہ خوب زور شور سے بجوایا۔ امیر حمزہ کو جاسوسوں نے خبر پہنچائی کہ قیصر کے سپاہیوں کی تعداد 10 لاکھ کے لگ بھگ ہے۔ انہوں نے حکم دیا کہ اب ہماری جانب سے بھی طبلِ جنگ بجوایا جائے۔ انہوں نے لشکر کے سرداروں کو ہدایت کی کہ اپنی اپنی فوج کے ساتھ میدان میں مورچے سنبھال لیں، ہم بھی ہتھیار باندھ کر آتے ہیں۔ جب دونوں فوجیں میدان میں آمنے سامنے لڑائی کے لیے مستعد ہوئیں اور سپاہیوں نے حلق پھاڑ پھاڑ کر نعرے لگانے شروع کیے، تب نقیبوں کا ایک دستہ ایک جانب سے نکلا اور انہوں نے پکار کر کہا، کون نوجوان مرد ہے جو میدان میں آ کر بہادری کے جوہر دکھائے اور اپنے باپ دادا کا نام روشن کرے؟ یہ پکار سن کر قیصر روم کے لشکر سے اسقلان گھوڑے پر سوار ہو کر نکلا اور میدان کے بیچ میں آ کر نعرہ لگایا، جس کو موت کی آرزو ہے وہ سامنے آئے۔ استفتح نوش نے اسقلان کو دیکھا اور ہنسا، پھر امیر حمزہ سے کہا، اجازت ہو تو میں اسقلان سے 2 ہاتھ کروں۔ امیر حمزہ نے اشارے سے استفتح نوش کو اجازت دی اور وہ اپنا گھوڑا دوڑاتا ہوا۔ اسقلان نے اپنے سامنے استفتح نوش کو موجود پایا تو حقارت سے کہنے لگا، میں تو تجھے بڑا بہادر سمجھتا تھا، لیکن اب پتہ چلا کہ تو بزدل ہے۔ بھلا یہ تو بتا کہ تو نے اپنے چچا کو کیوں مارا اور ایک معمولی عرب کی غلامی کیوں قبول کی؟ میرا چچا بزدل تھا اور مکار تھا، اس لیے میں نے اسے مارا۔ استفتح نوش نے جواب دیا، اور حمزہ کی غلامی اس لیے قبول کی کہ اس وقت روئے زمین پر اس سے بڑا پہلوان کوئی اور نہیں۔
افسوس صد افسوس کہ تو نے اپنے باپ دادا کے نام کو بٹا لگایا۔ اسقلان نے کہا، خیر جو کچھ بھی ہوا ٹھیک ہوا، اب یہ بتا کہ تو یہاں لڑنے آیا ہے یا باتیں بنانے؟ استفتانوش نے گرز گھما کر پوچھا۔ تب اسقلان نے بھی اپنا گرز سنبھالا اور ایسی خوفناک جنگ شروع ہوئی کہ دونوں لشکروں کے سپاہی اش کر اٹھے، لیکن ان دونوں بہادر پہلوانوں میں سے کوئی بھی جیت نہ سکا۔ آخر سورج غروب ہوا اور لڑائی بند ہوئی۔ اگلے روز میدان میں پھر وہی منظر تھا۔ اسقلان سپہ سالار جوش سے بھرا ہوا سامنے آیا۔ استفتانوش پھر اس کے مقابلے میں جانا چاہتا تھا کہ اسقلان نے نعرہ لگایا، حمزہ میدان میں نکلے۔ وہ کہاں چھپا ہوا ہے؟ یہ سن کر امیر حمزہ نے استفتانوش کو روکا۔ پیغمبروں کے مقدس ہتھیار باندھ کر سیاہ قطاس پر سوار ہوئے اور اپنی فوجوں کی سلامی لیتے ہوئے میدان جنگ میں اترے۔ اسقلان ایک بھاری بھرکم اور سیاہ فام پہلوان تھا۔ اس کا خیال تھا کہ امیر حمزہ کسی دیو کے برابر ہوگا اور طاقت میں ہاتھی سے بھی زیادہ، مگر جب اس نے ایک معمولی قد کے ایک خوبصورت عرب نوجوان کو اپنے سامنے پایا تو حیران ہو کر چلایا، اے بدنصیب نوجوان، تو کون ہے اور کیوں اپنی قضا کی تلاش میں آیا ہے؟ واپس چلا جا اور حمزہ کو میدان میں بھیج کہ میں اسی سے دو دو ہاتھ کرنے کا خواہش مند ہوں۔ میں ہی حمزہ ہوں، امیر حمزہ نے مسکرا کر جواب دیا۔ اسقلان کی آنکھیں حیرت سے باہر آ گئی۔ وہ چند لمحے تک امیر حمزہ کو گھورتا رہا، پھر کہنے لگا، قسم ہے پیدا کرنے والے کی، مجھے یقین نہیں آتا تو ہی وہ نامور پہلوان ہے جس نے تمام دنیا میں شہرت حاصل کی ہے۔ شاید تو کوئی جادوگر ہے۔ میں جادوگروں پر لعنت بھیجتا ہوں۔ امیر حمزہ نے جواب دیا، زیادہ بحث نہ کر، ہتھیار اٹھا۔ یکا یک عمر و عیار دوڑتا ہوا امیر حمزہ کے پاس آیا اور عربی زبان میں بولا، یا امیر، قیصر روم کے ساتھ 10 لاکھ سوار ہیں، خدا جانے ان میں کتنے پہلوان ہوں گے۔ اگر آپ 2 اور 3 سے لڑیں تب بھی یہ لوگ قابو نہ آئیں گے۔ امیر حمزہ نے مشکل سے بات ختم کی تھی کہ اسقلان نے انہیں بے خبر پا کر گرز سے حملہ کر دیا۔ وار ایسا زبردست تھا کہ حمزہ ڈھال پر نہ روکتے تو کھوپڑی کے 1000 ٹکڑے ہو جاتے۔ اسقلان کا گرز جب حمزہ کی ڈھال پر پڑا تو اس میں سے چنگاریاں اڑیں اور بڑا زبردست دھماکہ ہوا۔ اس موقع پر عجیب تماشا ہوا۔ امیر حمزہ کی ڈھال سے آگ کی جو چنگاریاں اڑیں، ان میں سے ایک چنگاری اسقلان کی آنکھ میں پڑی اور وہ تکلیف سے چلا اٹھا۔ امیر حمزہ نے اسی وقت اپنا گھوڑا بڑھایا کہ اسقلان کی کمر پکڑی اور اس کے گھوڑے کو اس زور سے لات ماری کہ وہ 20 قدم دور جا گرا۔ پھر حمزہ نے نعرہ مارا کہ اسقلان کو دونوں ہاتھوں پر اٹھایا اور زمین پر دے مارا۔ عمرو بھاگا بھاگا آیا اور اس کے ہاتھ پیر باندھ کر اپنے لشکر میں لے گیا۔ اسقلان سپہ سالار کے چھوٹے بھائی کا نام بھی اسقلان تھا۔ جب اس نے اپنے بڑے بھائی کو یوں بے کسی کے عالم میں عمر و عیار کے ہاتھوں بنتے دیکھا تو تلوار کھینچی اور غضب ناک ہو کر نعرے مارتا ہوا میدان میں آیا۔ امیر حمزہ نے ایسی تلوار ماری کہ اس کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ کر دور جا گری، اور اس سے پہلے کہ وہ ہوشیار ہو کر کوئی اور ہتھیار اٹھاتا، حمزہ کا گھونسا پوری شدت سے اس کی گردن پر پڑا۔ اسقلان لٹو کی طرح گھوما اور زمین پر ڈھیر ہو گیا۔ عمروں نے جھٹ پٹ اسے بھی باندھا اور گھسیٹتا ہوا اپنے لشکر میں لے گیا۔ قیصر روم ایک اونچے ٹیلے پر کھڑا یہ سب کارروائی دیکھ رہا تھا۔ اسقلان بھائیوں کی پٹائی اور گرفتاری کے بعد اس نے اپنی ٹڈی دل فوج کو حکم دیا کہ دشمن پر ٹوٹ پڑو۔ حکم کی دیر تھی کہ 10 لاکھ رومی سپاہی تلواریں چمکاتے ہوئے امیر حمزہ کے لشکر پر آن گرے۔ ایسی گھمسان کی جنگ ہوئی کہ میدان جنگ خون سے سرخ ہو گیا، ہر طرف لاشوں کے انبار لگ گئے۔ گھوڑوں کے ہنہنانے کی آواز، زخمیوں کا شور و غل اور سپاہیوں کے دل دہلا دینے والے نعروں سے میدان جنگ قیامت کا نمونہ پیش کر رہا تھا۔
امیر حمزہ کے سپاہیوں نے ایسی جیداری سے رومیوں کا مقابلہ کیا کہ ان کے چھکے چھٹ گئے۔ امیر حمزہ دونوں ہاتھوں میں تلواریں تھامے دشمن کے لشکر میں یوں پھر رہے تھے جیسے بکریوں کے ریوڑ میں شیر۔ دائیں بائیں آگے پیچھے ان کی تلوار برابر چل رہی تھی اور جس پر پڑتی اسے خون میں نہلائے بغیر نہ چھوڑتے۔ آن کی آن میں انہوں نے کشتوں کے پشتے لگا دیے۔ ادھر لندور، استفتانوش، صدف نوش، عادی پہلوان، مقبل وفادار، شہپال ہندی کے بیٹوں اور سلطان بخت مغربی نے اس کثرت سے رومیوں کے تہس نہس کیا کہ 10 لاکھ میں سے 5 لاکھ آدمی شام تک مارے جا چکے تھے اور باقی بھاگنے کا بہانہ تلاش کر رہے تھے، مگر قیصر روم بڑی بے جگری سے لڑ رہا تھا۔ یکا یک عادی پہلوان کی نظر قیصر پر پڑی، دل میں کہنے لگا اس موذی کو جب تک گرفتار نہ کروں گا اس وقت تک جنگ بند نہیں ہوگی۔ وہ صفوں پر صفیں کاٹتا آخر قیصر روم کے قریب جا پہنچا۔ بڑے بڑے شاہزور رومی پہلوانوں اور جنگجو سپاہیوں نے اپنے بادشاہ کو گھیرے میں لے لیا، مگر عادی نے سب کو اٹھا اٹھا کر زمین پر پٹک دیا۔ آخر قیصر اکیلا رہ گیا۔ تب عادی نے اسے اپنی رسی سے باندھا اور گھسیٹتا ہوا امیر حمزہ کے پاس لے کر آیا۔ قیصر کی گرفتاری پر امیر حمزہ نے عادی کو ایک قیمتی انگوٹھی انعام میں دی اور حکم جاری کیا کہ کل 10 گائیں بھون کر عادی کو کھلائی جائیں۔ اپنے بادشاہ کی گرفتاری کے بعد بچی کچی رومی فوج نے ہتھیار ڈال دیے۔ امیر حمزہ نے بھی لڑائی بند کی اور فتح کا نعرہ بجوایا۔ پھر وہ اپنے خیمے میں واپس آئے اور قیصر روم کو طلب کیا۔ اے بادشاہ، تو نے دیکھا کہ خدا نے تیرے غرور اور طاقت کے نشے کو کس طرح توڑا۔ اب بول تیرے ساتھ کیا سلوک کیا جائے۔ اگر تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ایمان لانے کا وعدہ کرے تو تجھے آزاد کر دوں گا۔ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لاتا ہوں، قیصر نے کہا۔ اس کے ساتھ جتنے رومی سپاہی گرفتار ہوئے تھے وہ بھی سب کے سب دین ابراہیمی پر ایمان لے آئے۔ اس کے بعد امیر حمزہ نے اسے خلعت پہنا کر اپنے برابر بٹھایا اور بڑی عزت کی۔ قیصر روم نے 3 سال کا خراج ادا کیا اور آئندہ کے لیے نوشیروان کا وفادار رہنے کا عہد کیا۔ امیر حمزہ نے ایک ایلچی کو حکم دیا، روم اور یونان کا 3 سالہ خراج لے کر نوشیروان کے پاس مدائن جاؤ، میں خود مصر کی جانب کوچ کرتا ہوں۔ وہ ایلچی اسی وقت چند آدمیوں کو ساتھ لے کر تیزی سے مدائن کی جانب چلا۔ 2 ماہ بعد وہاں پہنچا اور نوشیروان کو سب حال کہہ سنایا۔ ادھر امیر حمزہ نے قیصر روم کو حکومت واپس کی، مگر اس کے سپہ سالار اسقلان کو اپنے ساتھ مصر کی مہم پر چلنے کا حکم دیا۔ وہ دن رات تیزی سے سفر کرتے اور منزلوں پر منزلیں طے کرتے ہوئے مصر کی طرف بڑھے اور مہینوں کا راستہ دنوں میں طے کرتے ہوئے آخر ایک دن دوپہر کو دریائے نیل کے کنارے ڈیرے ڈال دیے۔ نیل ملک مصر کا مشہور دریا ہے۔ مصر کے بادشاہ کو عزیز مصر کہتے ہیں۔ جاسوسوں نے قیصر روم کی شکست اور امیر حمزہ کے آنے کی خبر اسے سنائی تو اس کے ہوش اڑ گئے۔ اسے کسی طرح یقین نہ آتا تھا کہ ایک معمولی عرب نوجوان دنیا کی عظیم الشان رومی سلطنت کو کیوں کر شکست دے سکتا ہے۔ اس نے فوراً اپنے امیروں اور وزیروں اور فوجی سرداروں کو طلب کیا اور ان سے کہا کہ امیر حمزہ سے جنگ کرنا حماقت ہے، اسے کبھی شکست نہیں دی جا سکتی۔ البتہ یہ ممکن ہے کہ دھوکہ اور فریب سے اس پر قابو پایا جائے۔ آخر یہ فیصلہ ہوا کہ امیر حمزہ کی ظاہر میں اطاعت قبول کر لی جائے اور پھر کھانے میں بے ہوشی کی دوا ملا کر انہیں اور ان کے ساتھیوں کو بے ہوش کر دیا جائے۔ اس کے بعد جو سلوک مناسب ہو ان سے کیا جائے۔